السلام علیکم ناظرین. گیلپ سروے کے مطابق پاکستانیوں کی 2/3 آبادی جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس سروے کے مطابق ملک کی جو ڈائریکشن ہے یا جس راہ پہ آگے چل رہا ہے پاکستان اس سے مطمئن نہیں. اور بھی اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ تقریباً 60% یا 59% اس پول کے مطابق لوگوں نے کہا ہے کہ وہ موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ سے خراب ہے. اب یہ 3 نمبر جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو جب 1-1.5 سال میں ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کارکردگی جانچنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اوپینین پول سے معلوم پڑتا ہے کہ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے. اب ظاہر بات ہے گیلپ سروے کوئی 100% درست بھی نہیں ہوتا، اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. کہیں بھی پول ایسا ہوتا ہے اس میں لوگ نقص بھی نکالتے ہیں، اور یقیناً گورنمنٹ بھی نکالے گی. اس کے ترجمان باہر آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ یا کسی اپوزیشن کی پارٹی کا پیڈ پول ہے، یا آپ اس طرح کی باتیں دیکھیں گے. لیکن اب یہ بات جو ہے یہ بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو کہ پہلے بہت سپورٹ کرتے تھے عمران خان صاحب کو اور اس گورنمنٹ کو، لیکن اب وہ مطمئن نہیں ہیں. اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات بھی آپ سب کے علم میں ہیں، کوئی ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور وہ سب کے سامنے جو معاشی صورتحال ہے ملک کی، وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. چاہے وہ مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، یا بگڑتی ہوئی گرتی ہوئی معاشی ترقی کی شرح ہو، وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور گورنمنٹ کو اس کے بارے میں، خصوصاً عمران خان صاحب کو، یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ان کی حکومت کو چند مہینے بعد 2 سال ہو جائیں گے اقتدار میں آئے ہوئے، تو وہ اس کے بارے میں کیا کریں گے اور کس طرح سے اس کو دیکھیں گے. میرے خیال سے اس سے بڑی ایک اور جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ تاثر جو ہوتا ہے، پرسیپشن جیسے کہا جاتا ہے، جب وہ پکا ہو جائے تو پھر وہ حقیقت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اب معاشی صورتحال کی تو بات ہم نے کر لی، مگر ایک اور تاثر جو ہے وہ انکمپیٹنس کے حوالے سے ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ اہلیت کی کمی یا نااہل ہونا بالعموم. جتنے بھی آپ لوگوں کی رائے دیکھ لیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ایک فیصلہ کیا جاتا ہے. ابھی یہ سوشل میڈیا کے بارے میں دیکھیے، گورنمنٹ نے ریگولیشن پاس کر دی کیبنٹ نے، اور اس کے بعد پھر جب اس پہ ری ایکشن آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا. 3-4 بڑے فیصلوں کے اوپر آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک بار بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ٹیکس ریلیف دینے کی ایک آرڈیننس جاری ہوا، پھر جب اس کے اوپر ری ایکشن آیا تو وہ واپس ہو گیا. تو یہ تاثر جو ہے یہ بھی ایک شاید پڑھے لکھے لوگوں میں یا شہری جو ہے آبادی، جو ووٹرز ہیں، ان میں یہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ اس گورنمنٹ میں اہلیت نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی. اب یہ خطرناک بات ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ جو موجودہ ٹیم ہے اس کو عمران خان صاحب کو بدلنا ہوگا، ورنہ یہ تاثر جو ہے یہ اور مضبوط ہوتا جائے گا. میرے خیال سے تیسری جو اہم بات ہے وہ اس وقت یوں ہے کہ جو تصادم کی فضا ہے مختلف اداروں میں، مختلف گروپس میں، وہ بھی کم نہیں ہو رہی. مثلا حکومت اور اپوزیشن کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اس وقت قائم نہیں ہوا. حکومت کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ باقی سب چور ہیں، ان کو مزہ چکھانا ہے اور ان کو اندر رکھنا ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ نیب جو ہے اس کی اپنی انکمپیٹنس سب کے سامنے آ گئی ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف دے رہی ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کو، پی ایم ایل این کے ہوں یا پی 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 کے ہوں یا دیگر اور رہنماؤں، ان کو بھی رفتہ رفتہ ریلیف مل رہا ہے. بلکہ حکومت نے خود نیب کے قوانین جو ہے ان کو بدل دیا ہے، کیونکہ عملاً بزنس آف گورنمنٹ جو تھا وہ معطل تھا، اور سرمایہ کاری جو ہے وہ رک گئی تھی اور ابھی بھی رکی ہوئی ہے. تو یہ ایک طرف ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو اس وقت تصادم ہے، پہلے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر ایک بہت سیریس قسم کی سچویشن بنی، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس ہے اس پر بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں تیار کہ وہ گورنمنٹ کی جو
ریفرنس ہے، جو اس کی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ کرے، بلکہ اسی وجہ سے اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا پڑا. اور جو نئے اٹارنی جنرل آئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ اس ریفرنس کو کی پیروی کرنے سے قاصر ہیں. اور پہلے جو ہے وہ اس پر یہ کہا گیا کہ ہم نے اٹارنی جنرل سے استعفیٰ دلوایا ہے کیونکہ انہوں نے غلط بات کہہ دی عدالت میں. انہوں نے بیسکلی یہ کہہ دیا تھا کہ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ اپنے بردر جج قاضی فائز عیسیٰ کی مدد کر رہے ہیں. تو اس سے سپریم کورٹ بہت ناراض ہو گئی، اس کا بڑا لارجر بینچ جو ہے، اور انہوں نے معافی مانگنے کا کہا. اور پھر بعد میں یہ پتہ لگا کہ حکومت کو سب پتہ تھا، وزیر قانون کو بھی پتہ تھا. تو یہ جو طریقہ کار ہے اتنی سیریس معاملے کو ہینڈل کرنے کا، یہ بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے نہیں کرتی، اور اسی وجہ سے ایک لافنگ سٹاک اب یہ بنتا جا رہا ہے. اور چوتھی اہم بات یہ ہے جو کہ اداروں کے علاوہ وہ بات ہے بنیادی طور پر پنجاب کی اور صوبائی لیول کے اوپر جو گورننس ہے اس وقت. پنجاب اور کے پی میں دو نا تجربہ کار سی ایمز ہیں، ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. بلکہ پنجاب کے سی ایم کے بارے میں تو میرے خیال سے پارٹی نے خود جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ ان کو بدلیں، اور مقتدر قوتوں کا بھی یہی جو میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں ان کا بھی یہی ویو ہے کہ پنجاب جو ہے وہ نہیں چل رہا. اب پنجاب جو ہے وہ تقریباً 60% آبادی ہے پاکستان کی، اور اگر وہاں پہ لوگ مطمئن نہیں ہیں کارکردگی سے، اور گیلپ پول بھی یہ بتاتا ہے کہ جو میجورٹی ہے پنجاب کے لوگوں کی سروے جو کیا اس سے وہ لوگ خوش نہیں ہیں. کے پی میں البتہ ذرا نمبر ہائی تھا، وہاں پر اچھی خاصی تعداد نے کہا کہ وہ مطمئن ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی سے. لیکن زیادہ اہم بات ہے کہ وعدے کی اتنی زیادہ ایک ہائی ایکسپیکٹیشن، ہائی پچ بنا دی گئی تھی کہ وہ بھی نہیں پوری کر سکی. لوگوں کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، پانی ہو، صحت ہو، پولیس ہو، پٹواری محکمہ مال کا نظام ہو، وہ صوبائی گورنمنٹس کے انڈر آتا ہے، اور وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. اور اگرچہ کہ بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک دم کوئی تبدیلی ہوگی گورنمنٹ کی، لیکن جب حکومتیں اس طرح سے ان پاپولر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا جانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. شکریہ.